الكريم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورسوله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه سل بنی اسرائیل اے میرے پاک پیغمبر سوال کریں آپ بنی اسرائیل سے کم آتیناہم من آیت بینہ کتنی دی ہم نے ان کو واضح دلیلیں یا واضح نشانیاں ومن یبدل نعمت اللہ اور جو شخص بدل دے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو من بعد ما جاءتہ بعد اس کے جو آ گئی اس کے پاس فإن اللہ شدید العقاب پس بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنے کتنے معجزات پر فائز کیا، کیا کچھ میرے اللہ نے عطا فرمایا، کتنے احسانات میرے اللہ نے فرمایا، جس کو اللہ خود کہتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ جو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے احسانات تھے، اللہ کی کرم نوازیاں تھیں، ان کا حق یہ بنتا تھا کہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے، اللہ کے حکم کو ہمہ وقت بجا لاتے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے جو کچھ کیا وہ ہمارے سامنے، ابھی ہم نے حال ہی میں پہلے پارے میں 10 رکوع پڑھے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ان کو بہت واضح نشانیاں عطا فرمائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کھلم کھلے معجزوں کے ساتھ آئے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کفر کے بدلے بدل دے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکریہ ادا کرنے کے بجائے ان اعضاؤں کو، ان نعمتوں کو، دی ہوئی زندگی کو، عقل کو، سمجھ کو، ارادے کو، اختیار کو اور غلط جگہ پہ استعمال کر لے، تو اس میں انسان کیا قصور ہے، انسان کی غلطی ہے۔ اللہ نے سمجھ، عقل، ارادہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ جیسے چاہیں ہم دنیا کے اندر زندگی بسر کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ذات کی پہچان کے لیے عقل، سمجھ، ارادہ، اختیار دے دیا تاکہ تم سمجھ کے چلو، سوچ کے چلو، تول کے بولو اور اپنی زندگی کو پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقوں پر استعمال کرو۔ لیکن ان لوگوں نے بینات جب ان کے پاس آ گئی، بینہ وہ نشانیاں ہوتی ہیں کہ فریق ثانی جواب دینے سے عاجز آ جائے، یعنی ایسی دلیلیں جن کا اس نافرمان قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، نہ عقلی، نہ دلیلی، نہ اس کے علاوہ تجربہ کے طور پہ کوئی بھی ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ناشکری میں بدل دیا، اللہ کہتے اس کے بعد پھر میرا سخت عذاب نہیں آنا، تو پھر آنا کیا ہے؟ اللہ ایسے لوگوں کو سخت عذاب دیتے، صدیوں تک میرے اللہ نے ان کو مہلتیں دی۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہزاروں کے حساب سے نبی آئے جن کے پاس ایک ہی کتاب تورات موجود تھی۔ ایک کتاب کو صدیوں تک جس قوم میں رہنے کا اللہ موقع دے، تو اس کتاب کو بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت میں رکھا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں۔ تو پھر قوم اگر نافرمانی کرتی ہے تو قصور قوم کا ہے، نہ کہ اللہ رب العالمین کا ہے۔ سوال کریں آپ بنی اسرائیل کے لوگوں سے، یا میرے پاک پیغمبر سوال کریں آپ بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ کتنی دی ہم نے ان کو واضح نشانیاں، ومن یبدل نعمت اللہ اور جو شخص بدل دے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، یعنی ناشکری میں یا کفر میں، بریکٹ دے کے بے شک لکھ لیں، اور جو شخص بدل دے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یعنی کفر میں یا ناشکری میں، من بعد ما جاءتہ بعد اس کے جو آ گئی اس کے پاس واضح دلیلیں، فإن اللہ شدید العقاب پس بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا خوبصورت بنا کے دکھائی گئی یا خوبصورت بنائی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور مذاق کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے اوپر ہوں گے درجوں میں قیامت والے دن، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب اور اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ دنیا داروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین ہے، خوبصورت ہے، سبز باغات ہے، شیطان نے ادھر ہی دھیان لگا رکھا ہے کہ بس یہی جہان ہے، اس کو تم انجوائے کر لو، دیکھی جائے گی مر کے مٹی ہو جانا، کب ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، دنیا میں سب کچھ ہے، بس دنیا ہی دنیا ہے، ان کا آخرت کی طرف دھیان کوئی نہیں۔ اور جن کا اللہ کی طرف دھیان ہے دنیا کی تنگی ترشی مصیبت پریشانیوں کو اگنور کر کے وہ اپنے آگے چلتا جاتا ہے، جیسے گھڑی رکتی نہیں ہے،
اس طرح وہ اپنی اس منزل سے رکتے نہیں جو دین کے اوپر گامزن ہے، اس صراط مستقیم کے راستے پر اپنا سفر کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ مسافر کو سفر کرتے وقت تنگیاں بھی آتی ہیں، ترشیاں، تکلیفیں، مصیبتیں بھی آتی، کہیں پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، کہیں بھوک برداشت کرنی پڑتی، کہیں رش کے اندر گھسنا پڑتا ہے، کہیں کھڑے ہو کے سفر کرنا پڑتا ہے، کہیں کچھ کرنا پڑتا ہے، کہیں کچھ کرنا پڑتا ہے۔ مسافر کو پتہ ہوتا ہے گھر چلا جاؤں گا، گھر چلی جاؤں گی تو آرام مل جائے گا۔ ہمارا گھر دنیا نہیں بیٹا، یہ ہمارا دارالعمل ہے، یہ عمل کی جگہ ہے۔ ہمارا اصل گھر تو آخرت والا گھر ہے۔ ہمیں اس کی طرف دھیان ہے کہ میرے اللہ ہمارا کانٹا چبھا بھی ضائع نہیں کرتا، کانٹا چبھتا اس کی نیکی بنتی ہے، گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ ہمیں کانٹے چبھے پر بھی اللہ کی طرف سے احسان ہوتے ہیں، درد، تکلیفیں، پین، سب کچھ دنیا کا حصہ، یہ کافروں کو بھی ہو رہا ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمائے ہیں، جو مومنوں پر انعام فرمائے ہیں، وہ کافروں پر نہیں ہے۔ اس میں ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ نے اگر ہمیں کوئی دنیا کے اندر آزمانے کے لیے کچھ نہ کچھ کہا ہے تو دنیا کی زندگی ان کے لیے خوبصورت نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے آخرت کی زندگی اس کو خوبصورت بنانا ہے، خوبصورت کر کے نماز پڑھنی ہے، بڑے اچھے انداز میں، آسان انداز میں سب کچھ کرنا ہے۔ جب یہ سب کچھ انسان کرے گا تو انشاءاللہ اس کو سکون مل جائے گا۔ جب یہ انسان دنیا کے لیے کرے گا، جب انسان دنیا کے لیے کرے گا تو دنیا تو نہ کسی کو ملی نہ ملنی، دنیا تو مقدروں سے زیادہ نہیں ملتی۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، اللہ کے ناشکرے ہیں، دنیا دار ہیں، شیطان کے چیلے چانٹے ہیں، شیطان کی جماعت ہے، ان کی دنیا کی زندگی بڑی خوبصورت ہے۔ میں کہتی ہوں خوبصورتی میں آپ دیکھو، بازاروں کی شاپنگ کر کے دیکھو، انجوائے کر کے دیکھو، شادیاں بیاہ دیکھو، تو دنیا والوں کو لگتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو انہی لوگوں کی ہے، مقدروں میں تو یہ لوگ ہیں۔ اور یہی بات میرے بیٹا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قارون کو دیکھ کے جاہل لوگوں نے کیا دی تھی کہ کیا نصیبہ ہے قارون کا، کیا زندگی اس کی اتنا مال و دولت ہے، اس کی چابیاں اٹھانے والی بھاری جماعت ہے، اور زندگی تو ان لوگوں کی ہے، کاش جتنا قارون کو ملا ہمیں مل جائے، قارون تو بڑے نصیبے والا ہے۔ جب یہ بات ان لوگوں نے کہی، دنیا داروں جن کے لیے دنیا کی زندگی خوبصورت کر کے دکھائی تھی شیطان نے، اس وقت اللہ والوں نے کہا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، یہ تباہی والا راستہ ہے، اس راستے پہ تباہی ہے۔ جس طرح یہ ناشکری کر رہا ہے، اللہ کے حکموں کو، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کی حدود کو توڑ رہا ہے۔ جب کل ہی فرعون کا قارون کا انجام لوگوں کے سامنے آ گیا تو خزانوں سمیت زمین میں درسا دیا گیا۔ جب یہ سارا انجام دیکھا تو کہا اللہ تیرا شکر ہے، افسوس اگر ہم اس کی جماعت میں آ جاتے ہم بھی اس کے ساتھ غرق ہو جاتے۔ دنیا داروں کے لیے اگر دنیا کی زندگی کامیاب ہے تو ان کی اخروی زندگی ناکام ہے، کیونکہ کامیاب تو وہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ لیکن دنیا میں اللہ والوں کو مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا جب بخار چڑھتا مومن کو اللہ سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتے، یوں گناہ معاف ہوتے جیسے سو کی ٹہنیوں کو جھاڑا جائے تو ان کے جو سوکھے پتے ہوتے ہیں موسم خزاں میں، جب پتے خشک ہو جائیں آپ ان کو ذرا جھوڑیں سارے پتے گر جائیں گے، اس طرح اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے۔ بخار بھی اس کے لیے رحمت بنا، حالانکہ بخار تو موسم کا سب کو چڑھتا ہے، لیکن اللہ والے لوگوں کے لیے دنیا کی مصیبتیں، تکلیفیں، ہر ایک جو اس کے اوپر اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں اس کے لیے نیکیوں کا اللہ تعالیٰ اس کو نعمت بدل دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا دار جو ہے نا یہ ایمان والوں کو مذاق کرتے ہیں کہ دیکھو پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا ان کا، بس یہ آخرت کا ڈھونگ رچائے بیٹھے، نہ کسی کو چین سے بیٹھنے دیتے، نہ آرام سے سونے دیتے ہیں، کبھی تہجد کی نماز کی دعوت ہے، کبھی جمعہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس دنیا ہی ہے، مر کے مٹی ہو جانا، ہمیں کون اٹھائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی اس بات کا جواب دیا کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ایماندار پرہیزگار لوگ ہیں نا یہ قیامت والے دن بڑے بڑے درجات پر فائز ہو جائیں گے، جیسے بلال، صہیب رومی، عمار یاسر، اس طرح سلمان فارسی، بہت بہت آپ کے غلام جو آئے تھے نا، فرمایا جب ان کا درجہ قیامت کو لمیاں جنت میں اعلیٰ درجہ فردوس کا عطا فرمائے گا تب یہ لوگ روئیں گے، جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ جہنم میں بڑے بڑے سردار کافروں کے کہیں گے کیا ہے پاک پیغمبر کے وہ صحابی سارے نام دیں گے، نظر نہیں آ رہے جہنم میں، آپس میں کہیں گے کہ ہماری آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی ہیں، یا واقعی ان کو وہی مقام ملا ہے جو ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رکھا تھا، تو واقعی وہ مقام ملا ہے۔ لیکن دیکھو دنیا میں اگر ہمیں کو مذاق کرتا ہے دکیا نوشی، یہ نہیں کہتا دکیا نوشی اس کو کپڑے پریس کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اس کو رواج کے کپڑے پہننے نہیں آتے، اس کو یہ نہیں کرنا آتا، وہ نہیں کرنا آتا، سارے موسم گزرے ہیں، بڑا لوگوں نے کہا باجی تھوڑا سا کرتا لمبا کر لو، جب شارٹ لباس کا رواج ہے باجی تھوڑا سا اونچا کر لو، تو میں نے 2 پوائنٹ جواب دیا، میں کہا میرے بیٹا جی بات سنو، میرا قد ایک جیسا ہے، نہ میرا قد بڑھتا ہے نہ میرا قد کم ہوتا ہے، چھوٹا آتا ہے، میرا قد کا سائز ایک ہے، میری قمیض کا جو لنتھ ہے وہ 42 انچ رہے گی، انشاءاللہ اس سے کم نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ موٹاپے سے بچائے۔
تو بات یہ ہے کہ بیٹا ہم رسم و رواجات میں شیطان نے ہمیں اس دھیان میں لگا رکھا ہے کسی طرف ہم کھپتی مر جائیں گی، نہ مشینیں بند ہونی ہیں، نہ سلائی مشینوں کا کام ختم ہونا، اسی کام کے دھندے کے اندر پھنسی رہیں گی، پھر تمہارے پاس ٹائم نہیں ہونا نہ آخرت والے اعمال کا۔ اللہ تعالیٰ میں آخرت کی تیاری کی توفیق دے میرے بیٹا۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے شہزادے، بڑے بڑے دنیا میں آئے، بڑے بڑے فیشن کر کے دنیا میں کامیابی حاصل کر کے آخرت برباد کر کے چلے گئے، اور بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے آئے، انہوں نے ہر بات کو سنا اور چھوڑ دیا، بالکل کسی نے مذاق کیا، سب سے زیادہ مذاق تو اللہ کے رسولوں کو ہوا ہے، لیکن کسی مذاق کا جواب انہوں نے مذاق میں نہیں دیا کہ دفعہ ہو قسموں کو تو بتانا ہی کون نہیں ہم نے تمہیں۔ وہ اپنی ڈیوٹیز پوری کر کے کامیاب راستے پہ جنت میں چلے گئے، لیکن انہوں نے ان کی کسی بات کی پرواہ نہیں کی۔ آج اپنے دوستوں بہنوں میں پرواہ نہ کرو جو آپ کو دنیا کی دعوت دیں، آپ ان کو اچھے طریقے سے سمجھا کے، لیکن آپ نے اپنے قبر میں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ ہمیں اپنے اپنے ٹائم کے بارے میں اللہ نے پوچھا کہ جوانی کہاں پرانی کا ضائع کر کے آ گیا، اور زندگی ساری کہاں ختم کر کے آ گیا، مال کس طرح کمایا تو نے، مال کس طرح خرچ کیا، سارے علم حاصل کر لیے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی، کیا قرآن کا ترجمہ پڑھا تھا؟ میں نے کل بتایا تھا نا، کہے گا ہاں ہاں لادری، ہاں ہاں لادری، پھر کیا کہے گا لا تلیتا ولا دریتا، نہ تو نے پڑھا نہ تو نے سمجھا۔ اور مومن بندے سے سوال ہوگا کہ تو نے یہ سوال سیکھے کہاں سے، تو کہے گا میں نے قرآن پڑھا، ترجمہ پڑھا، اور میں نے حدیث جانے، مجھے سوالوں کے جواب آ گئے۔ بیٹا پھر یہ کامیاب ہو گیا نا، قبر کے اندر کامیابی، بس یہ کامیابی ہے۔ دنیا میں بھی ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا، لیکن اتنا جتنا کہ ہمیں دنیا میں رہنا ہے، اور دنیا میں رہنے کے متعلق کسی کے پاس یہ فائنل فیصلہ ہے کہ میرے پر کل کا دن چڑھے گا، کسی کے پاس بھی نہیں، نہ جوان کے پاس، بوڑھے کے پاس تو ہے ہی نہیں، کسی عمر میں کسی کے پاس بھی نہیں۔ ایک جہاز کی وارنٹی تو دی جا سکتی ہے کہ یہاں سے لے کے سعودی ایئرپورٹ پہ اترے گا، اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں آئے گا۔ انسان کی تو اتنی بھی وارنٹی نہیں ہے کہ اس پائلٹ نے جہاز کو فضا میں اڑایا، اس کی روح پرواز کر گئی، دوسرا پائلٹ آ گیا اس کی جگہ۔ جب زندگی اتنی ناپائیدار چیز میرے بچوں، پھر اس کے پیچھے لا کے کہ زندگی میں کچھ کمانا ہے، آنے والے وقت میں کچھ کرنا، آنے والے وقت کا تو کل کا پتہ نہیں۔ اپنی زندگیاں دین میں رنگتی ہوئی بناؤ، عبادات میں کمزوری نہ کرو، نماز سونی کر کے بہتر کر کے پڑھو۔ آج بڑی کالی نماز ہے، جتنا زمانہ تیزی سے گزر رہا ہے ساری تیزی نماز میں ہی آ گئی ہے۔ اللہ جانتا دکھ لگتا نماز کے مضمون پہ کہ نماز ہی ٹھیک نہیں ہے، آگے چل کے ہمارا معاملہ کیا ہونا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں کامیاب لوگوں میں کرنا۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، خوبصورت کر کے دکھائی گئی یا مزین کر کے دکھائی گئی لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی۔ شیطان بھی کہتا کہ یہ جہان تم نے دیکھ لیا، اگلے جہان کا کیا پتہ، یہاں بس جو کرنا یہاں ہی کر لو۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ، آپ جب مذاق ہو آپ کو تو سب کے تانے میرے جھولی میں ڈال دو، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، کہنے دو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم نے وہ کام کرنا جس سے ہمارا رب ہو، رب کا پیغمبر راضی ہو جائے۔ اور مذاق کرتے ہیں ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے، والذین اتقوا، اور وہ لوگ جو اللہ سے ڈر گئے، فوقہم یوم القیامہ، ان کے اوپر ہوں گے درجات میں قیامت والے دن۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے۔ کان الناس امۃ واحدہ، تھے لوگ ایک ہی جماعت۔ آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام کے زمانہ تک شرک نہیں پایا جاتا تھا، تمام لوگوں کا ایک ہی عقیدہ توحید تھا۔ آدم علیہ السلام کے بعد ایک ادریس پیغمبر کا ذکر آتا ہے، لیکن یہ نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ اس کے بعد جب نوح علیہ السلام کا دور آیا، آپ کو میں نے بتایا بھی ہے، یہاں ٹائم کام ہے، آگے چل کے بتا بھی دوں گی۔ نوح علیہ السلام کے دور میں 5 بزرگ واد، سوا، یغوث، یعوق، نصر تھے جو اپنی اپنی باری پہ فوت ہو گئے، اور لوگوں نے ان کے تقوی کو، پرہیزگاری کو، واعظ و نصیحت کو اور آخرت کے ساتھ لگاؤ کو یاد کر کے رونا شروع کر دی کہ کیا ہی وہ بھلے لوگ تھے۔ شیطان کو موقع مل گیا، اس نے کہا ان کی مورتیاں بنا کے ان کی جگہ جگہ رکھ لو جہاں بیٹھ کے اللہ کا درس دیا کرتے تھے، ان کے پاس جو ان کی شریعت تھی یا ان کی کتاب تھی۔ پہلے لوگوں نے انکار کیا، نہ مانے، پھر کرتے کرتے ان کی ذہن سازی کر دی، شیطان نے ذہن سازی کی۔ اے کاش روزانہ سبق پڑھ کے ہماری ذہن سازی دین میں ہو جائے۔ شیطان کامیاب ہو گیا، مجسمے بنا کے رکھ دی، جیسے کسی کی کرسی پہ اس کا بت بنا کے رکھا جائے تاکہ اس وہ سین وہ سبق یاد آ جائیں۔ ان لوگوں نے تو نہ شرک کیا، اگلی ان کی اولاد، پھر ان کی اگلی اولاد، کرتے کرتے ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ان کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہہ دیا شیطان نے، کب ان کی روحیں ان میں آتی ہیں
تم ان کی زندگی میں ان سے دعائیں کرواتے تھے، اب تمہاری نہیں، اللہ سن سکتا، ان کی اللہ نہیں موڑ سکتا، ان کے سامنے مانگو۔ اور کرتے کرتے لوگوں نے سجدے کرنے شروع کر دیے، وہ جم کے اعتکاف کی شکل میں ان کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ تو نوح علیہ السلام کے زمانے سے ایسا شرک کا شیطان نے بیج بویا جو کہ آج تک میں کہتے نا کہ پاکستان میں مسجدیں کم ہیں، درس گاہیں کم ہیں، اور یہ خانقاہیں زیادہ ہیں، آستانے زیادہ ہیں، اور باہر کے ملک میں کچھ بھی نہیں بلکہ یونیورسٹیاں زیادہ ہیں اور تعلیمی ادارے زیادہ۔ بیٹا کہاں جائے جس پاکستان کو لا الہ الا اللہ کے لیے لیا تھا، وہاں شرک اتنا عام ہے کہ چپے چپے پہ شرک کروانے والے موجود ہیں۔ اللہ کے اسلامی حکومت آ جائے، چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، زانی کو سنسار کر دیا جائے، یا اللہ سارے جتنے بھی یہ اڈے ہیں نا ان کو مسمار کیا جائے، کوئی بھی خانقاہ کوئی بھی آستانہ نہ رکھا جائے، تو کیا ہی مزہ زندگی کا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کان الناس امۃ واحدہ، تھے لوگ ایک ہی جماعت، یعنی ایک ہی توحید کے عقیدے پر، بے شک بریکٹ دے کے لکھ لیں یا اسی کا معنی پڑھ لیں، تھے لوگ ایک ہی توحید کے عقیدہ پر، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پس بھیجا اللہ رب العالمین نے نبیوں کو خوشخبری دینے والے جنت کی اور ڈرانے والے جہنم سے، وانزل معهم الکتاب بالحق، اور اتاری ان کے ساتھ کتابیں حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس، تاکہ فیصلہ کرے وہ نبی لوگوں کے درمیان، فی مختلفوا فیہ، ان باتوں کے بارے میں کہ اختلاف کیا انہوں نے اس میں، وما اختلف فیہ، اور نہیں اختلاف کیا دین کے بارے میں، الا الذین اوتوہ، مگر انہی لوگوں نے جو اس کو دیے گئے، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ آ گئی ان کے پاس واضح دلیل، بغیم بینہم، یہ قصور تھا ان کا، بغیم بینہم، کہ یہ نہیں تھا کہ جنہوں نے دین میں اختلاف کیا اور بہت سارے مذاہب بن گئے، بہت سارے ادیان بن گئے ہمارے سامنے، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی سنی ہے، آپ دیکھیں کتنے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک، جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا یہاں تک کہ دجال کا بھی ظہور ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول جی اس گروہ کی نشاندہی فرمائیں، وہ کیسا کامیاب گروہ ہے، وہ کیسی کامیاب جماعت ہے جو قیامت تک حق پر رہے گی۔ فرمایا جس عقیدے پر میں ہوں اور میرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ حق والا گروہ۔ تو یہ نہیں تھا کہ جو گمراہ ہوئے ان کے پاس کوئی دین نہیں تھا، کوئی مذہب نہیں تھا، کوئی عقیدہ نہیں تھا، کوئی کتاب نہیں تھی۔ تورات والوں نے تورات بدلی، انجیل والوں نے انجیل بدلی، تو مسلمان بھی پیچھے نہیں رہے، قرآن پاک کا ترجمہ بدلا، تفسیر بدلی، مفہوم بدلا، سب کچھ بدلا۔ لینے جائیں مارکیٹ میں تو پوچھیں گے کس مذہب کی آپ نے تفسیر لینی ہے، یہ بھی ان سے پیچھے نہیں رہے۔ انہوں نے آپس میں سرکشی کی، انہوں نے اپنا دین بدلا، انہوں نے اپنی من مرضیاں داخل کر لیں۔ تم نے نہیں پڑھنا اس کا معنی نہیں بنتا، بلکہ ختم اللہ علی قلوبہم پہ ختم کا ذکر آ گیا، ختم دلوا دو اس سارے ثواب کی۔ میں کہتی ہوں اس کو جوتے پاڑے قبر کے اندر، تو سب کچھ یہ کرتا گیا ہے، تم اس پہ کر رہی ہو، اس کو ثواب نہیں پہنچ رہا، سزا ملتی کہ یہ چھوڑ کے آیا اپنے پیچھے۔ اللہ کرے اپنی اولادوں کو، روحانی اولادوں کو صدقہ جاریہ میں چھوڑ کے جائیں، آپ کرے اور میری قبر میں بھی اللہ میں سکون پہنچائے۔ اللہ کہتے ہیں یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس کوئی دین نہیں تھا، کوئی عقیدہ نہیں تھا، کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی رہنمائی نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہزاروں نبی آئے، ایک ہی کتاب پر تھے، وہ لوگ نہیں مانے اپنے اپنے عقیدے، بلکہ فرمایا نبی علیہ السلام کی حدیث یہ حسن درجہ تک پہنچ جاتی ہے، یہودیوں کے 71 فرقے، نصارہ کے 72، اور میری فرمایا امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، ان میں سے ایک ہی جنتی، باقی سارے جنتی۔ اور صحابہ نے 73 کے بارے میں 72 کے بارے میں نہیں پوچھا، اللہ کے رسول جو ایک جماعت جنتی اس کا بتاؤ طریقہ، فرمایا جس پر میں ہوں اور تم ہو۔ اللہ کا شکر ہمیں اللہ نے قرآن و حدیث دے دیا، سب سے بہترین کتاب ہے، اور ہم نے اس میں اختلاف نہیں کرنا۔ میرے بیٹا سب جوڑ کے بیٹھے، پکے اہل سنت ہے، پکے اہل حدیث ہے، ہمیں کوئی کھوٹ نہیں پایا جاتا۔ اور میری بہنوں مل کے ہم قرآن پڑھیں، جہاں میری غلطی نکالو، جہاں آپ کی غلطی میں نکالنے پر مجبور ہوئی، کیونکہ میں تو کہتی ہوں دوست وہ ہوتا جو انسان کو برائی سے منع کر کے نیکی کی طرف لگائے۔ اللہ کہتے ہیں ان کے پاس سب کچھ موجود تھا، بغیم بینہم، آپس میں سرکشیاں کی ان لوگوں نے، اور آپس میں فرقہ بازی کی۔ اور تو میں کہتی یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اہل حدیث مسجد میں آ جائے تو مسجد پلیت ہوتی، کتا آ جائے تو پلیت نہیں ہوتی، یہاں تک انہوں نے ہمیں کہا۔ تو کہہ رہے بیٹا ہمیں نو ٹینشن، لوگوں نے پیغمبروں کو جادوگر کہا، نعوذ باللہ دیوانے کہا، پاگل کہا، شاعر کہا، انہوں نے ہنس کے خندہ پیشانے کے ساتھ سارے القاب کو قبول کیا۔ اور میں میرے پیغمبر سورۃ قلم کی پہلی آیت ہے کہ تو خلق عظیم کا مالک، تجھے کس بات کی پریشانی ہے۔ اور اتاری ان کے ساتھ کتابیں حق کے ساتھ، تاکہ فیصلہ کرے وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کے بارے میں کہ اختلاف کیا انہوں نے، جب قوم بکھر جاتی ہے اور قوموں کے
عروج و زوال کا ٹائم ہوتا ہے، وہ ٹائم ہوتا ہے جب پیغمبر آتا ہے، ساری قوم مل کے پیغمبر ان کی ایک جماعت بناتا ہے، ہر ایک کو غلط راستے سے ہٹا کے ایک توحید کا راستہ دکھاتا ہے، ایک جماعت بن جاتی ہے، وہ قوم کے عروج کا ٹائم ہوتا ہے۔ اور جب پیغمبر چلا جاتا ہے یا ہمارے وقتوں میں مجدد پیدا ہوئے، بڑے بڑے نیک پیدا ہوئے، بڑے بڑے صالحین پیدا ہوئے، بڑے بڑے مفتی پیدا ہوئے رحمہ اللہ علیہ، انہوں نے لوگوں کو راہ راست پہ لگایا، حدیثیں ضعیف چھانٹ چھانٹ کے سیٹ پہ کی، ان کا عقیدہ صحیح کیا، لیکن جب چلے گئے لوگ پھر گمراہ ہو گئے، اللہ اور لوگ پیدا کر دیتا، نبی تو کوئی نہیں آنا، انا خاتم النبی لا نبی بعدی، فرمایا نبی کوئی نہیں آئے گا، مجدد آئیں گے۔ ان لوگوں نے سنبھالا، سب کچھ کیا، لیکن چلے گئے، پھر وہی کچھ ہوا، اور کرتے کرتے لوگوں نے اپنے دین کا ستیہ ناش کر دیا، نہ کہ ان کے پاس عقلی دلیل تھی اور نہ ان کے پاس کوئی نقلی دلیل تھی۔ ہاں، گانوں کی ٹیونز میں نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، اور لوگ بڑا، میں کہتی ہم جیسے لوگوں کے شعر لوگ نا پسند ہی نہیں کیے، کیونکہ اب تو نیا دور ہے، وہ ٹیون پسند ہے، جن کو گانا پسند ہے ان کو وہ ٹیون پسند ہے، جن کو گانا برا لگتا ہے ان کو وہ نظم ہی اچھی نہیں لگتی، بے شک اچھی ہو، کیونکہ اس کی ٹیون بری ہے، اس کا طریقہ کار برا ہے۔ تو بیٹا اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم کرتے کرتے گویے بن گئے، حالانکہ پاک پیغمبر کے دور میں شعر تھے، سب کچھ تھا، لیکن یہ رویہ نہیں تھا کہ گانوں والوں کی نسبت ہم کریں، بلکہ ان کو آسان انداز میں کہنا ہوتا تھا۔ اور اتاری ان کے ساتھ کتابیں حق کے ساتھ، تاکہ فیصلہ کرے وہ نبی درمیان لوگوں کے اس عقیدہ کے بارے میں کہ اختلاف کیا انہوں نے اس میں، وَمَخْتَلَفَ فِيهِ، اور نہیں اختلاف کیا انہوں نے اپنے عقیدے میں یا اپنے دین میں، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، مگر انہی لوگوں نے جو دیے گئے اس کو، من بعد اس کے ما جاءتهم البینات، جو آ گئی ان کے پاس واضح دلیلیں اور روشن دلیلیں، بغیم بینہم، سرکشی کی انہوں نے آپس میں، فہد اللہ الذین آمنوا، پس ہدایت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ، ان باتوں کے بارے میں یا اس شریعت کے خلافات کے بارے میں کہ کیے انہوں نے اس میں، من الحق کی حق سے، اس نے اپنے حکم کے ساتھ، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ پیغمبروں نے آ کے ان کو اکٹھا کیا، ان کی جماعت بنائی، ان کے اختلافات ختم کیے، جو ان کے پاس اللہ کی طرف سے حق آیا تھا، اللہ کے حکم سے آیا تھا، وہ ان کے سامنے کھول کے واضح رکھا، لیکن اللہ کہتے ہیں ہدایت جس کو میں دیتا ہوں اسی کو ملتی ہے، اللہ مذاق نہیں کرتا، جو ہدایت لینا چاہتا ہے نا، اللہ اتنی جلدی ہدایت دے دے کہ ہم بلیس آئیں اللہ ہاتھ آتے ہیں، ہم ہاتھ آئیں اللہ دو ہاتھ آتے ہیں، ہم چل کے آئے تو اللہ دوڑ کے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اتنی جلدی اس کو اپنی رحمت میں لے لیتے، کہیں شیطان کا دوبارہ نہ اس پہ داؤ چل جائے اور شیطان کے جال میں جنت یہ جا کے پھنس نہ جائے، اللہ اتنی تیزی اختیار کرتے ہیں۔ بس ہدایت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان باتوں کے بارے میں یا دین کے اور معاملات کے بارے میں کہ انہوں نے اختلاف کیا اس میں حق سے اپنے حکم کے ساتھ، انہیں اللہ نے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب